تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امراض میں پرہیز، مرض میں پرہیز۔ پرہیز کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مضرات سے پرہیز کی مثال بصورت عذر پانی کے استعمال سے اجتناب ہے۔ وضو والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 43، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پرہیز کے متعلق فرمایا ہے، یا مجبوری کی حالت میں جب اگر پانی نہ ملے، آپ کو نہانے کی حاجت ہو یا وضو کرنے کی حاجت ہو، تو آپ پاک مٹی لے کر اس سے تیمم کر لو تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ پرہیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹ دی ہے۔ بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چھوٹ دی ہے۔ بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی چھوٹ دی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خود پرہیز ریکمینڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی زخم ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بڑھ جانے کا آپ کو اندیشہ ہے، یا آپ کا زخم آپ کو لگتا ہے کہ نہانے سے یا پانی کے لگنے سے زخم بڑھ جائے گا یا مرض اور زیادہ ہو جائے گا، تو آپ کو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس آیت میں مریض کو مٹی استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ پانی اگر اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے تو وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ ساتھ ساتھ اس اصول کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جو چیز اندرونی یا بیرونی طور پر اذیت رسانی کا باعث بن سکتی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ مندرجہ بالا اسلوب بیان سے اللہ تعالیٰ نے طب کے بنیادی اصول اور جامع قاعدے بیان فرما دیے ہیں۔ فطرت اور مزاج کے لحاظ سے جسمانی علاج کی قسمیں۔ فطرت اور مزاج کے لحاظ سے جسمانی علاج کی قسمیں۔ اس لحاظ سے جسمانی علاج کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اور حیوان کی فطرت میں رکھ دی ہے اور اس کے لیے کسی طبیب کے مشورے کی چنداں ضرورت نہیں، مثلا بھوک، پیاس، سردی، گرمی اور تھکاوٹ وغیرہ۔ نمبر دو، دوسری قسم وہ ہے جس کے علاج کے لیے کافی سوچ بچار کی ضرورت پیش آئے، مثلا وہ متشابہ امراض جن کی وجہ سے مزاج میں اعتدال برقرار نہیں رہتا بلکہ گرمی، سردی، خشکی یا تری کی مقدار معتدل حالت کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے، یا ان میں سے دو حالتوں کی مرکب حالت ہوتی ہے،
اس قسم کے امراض دو طرح کے ہوتے ہیں، مادی اور کیفی۔ مرض کی علت پر غور کرنا، یعنی مرض کے اسباب پر یا سبب پر غور کرنا۔ انسان کو جو بھی ضرر پہنچتا ہے اس کی وجہ یا تو مزاج کی خرابی ہوتی ہے، جو مزاج کے غیر معتدل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کسی عضو کی خرابی، بعض اوقات قوت کا ماند پڑ جانا، اور بعض اوقات ان قوت کے پیچھے روح کی کمزوری کا واقع ہونا بھی مرض کا باعث ہوتی ہے۔ یہ روح کی کمزوری کیا ہے؟ روح کی کمزوری یہ بھی ایک، یعنی اس کو روحانی امراض کہتے ہیں، روح کے مرض۔ روحانی امراض، روح کی بیماریاں کیا ہے؟ جیسے جسم کمزور ہو جاتا ہے ویسے بیماری کی وجہ سے اگر ہم یعنی نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احکام لاگو کیے ہیں وہ ہم نہیں بجا لاتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے انکار سے روح کمزور ہو جاتی ہے۔ روح کمزور ہوتی پھر بیمار ہو جاتی ہے، جب بیمار ہو جاتی ہے تو پھر جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، یعنی جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کی بیماری کی وجہ سے جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جو روح کی بیماری کی وجہ سے جسم کو بیماری لگ جاتی ہے اسے روحانی بیماری کہتے ہیں۔ روحانی بیماریوں کی بہت سی وجوہات ہیں، کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی وجوہات ہوتی ہیں۔ اندرونی وجوہات کا تعلق تو پہلے ذکر کر چکے ہیں، بیرونی وجوہات چند ایک کو یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ مثلا آپ واش روم قضائے حاجت کے لیے یا نہانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنا دفاع کر کے نہیں جاتے، یعنی جو چیزیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اختیار نہیں کرتے، یعنی واش روم جاتے دعا نہیں پڑھتے، پھر ننگے ہو کے نہاتے ہیں، کوئی کپڑا باندھ کر نہیں نہاتے، کیونکہ واش روم جنوں اور شیطانوں کا مسکن ہوتا ہے اور نہاتے وقت وہ آپ کو چھیڑتے ہیں، آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ ان کی بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ محفوظ طریقے سے صاف ستھرے نہا کے نکلے ہیں۔ روح کی کمزوری، بعض اوقات ان قوت کے پیچھے روح کی کمزوری واقع ہونا بھی مرض کا باعث ہوتی ہے۔ فی الجملہ مرض کی وجہ یا تو کسی چیز کی کمی بیشی ہوتی ہے جو اعتدال کے منافی ہو یا ایسی اشیاء میں تفریق یا اجتماع ہوگا جو غیر معتدل انداز میں ہو، یا کسی چیز کا غیر معتدل پھیلاؤ، یا کسی عضو کی حیت اور شکل حد اعتدال سے تجاوز کر چکی ہو، یعنی آپ کے جسم کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں یا تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، وہ جو آپ کے اندر مادے ہوتے ہیں وہ مادے، ان مادوں کی مقدار یا بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اس کو کمی بیشی کہتے ہیں، اور اس کمی بیشی کا نام، اس کمی بیشی کی وجہ سے، مادے کی کمی بیشی کی وجہ سے بیماریوں کا زیادہ ہونا یا کم ہونا ہوتا ہے۔ اور طبیب سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر وہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت میں مادے کا زیادہ ہے، مادے کی حیت زیادہ ہے، تو وہ سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ مادے کو معتدل مقدار میں لے کے آئے، پھر اس کے بعد وہ علاج شروع کرتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔